اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا الاولین والآخرین شفیع المذنبین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم آل محمد اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن مہدی صلواتک علیہ والآبائہ فی ہذہ سوا فی کل سعد ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضاک طوبا وتمتعہ فیہا طویلا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ آل محمد۔ ناظرین، آج میں آپ کو ایک بہت اہم موضوع موت اس سے متعلق گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ موت کی تیاری کیسے کریں۔ موت ایسی تلخ حقیقت ہے جس کا ہمیں بہرحال ہر صورت سامنا کرنا پڑے گا، اس سے فرار ممکن نہیں ہے۔ موت سے مقابلہ کیسے کیا جائے، اس کی تلخیوں سے کیسے بچا جائے، کیونکہ مولا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ جس شخص کی موت آ گئی اس کے لیے قیامت ہے، جو مر گیا اس کے لیے قیامت ہے، کیونکہ موت کی گھڑی بہت سخت گھڑی ہوتی ہے۔ اس کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے، بچنا چاہیے، خصوصی طور پہ اس کی تیاری کرنی چاہیے۔ اسی طرح جب کوئی شخص مرتا ہے تو اس کے پاس حضرت عزرائیل آتے ہیں، آ کے کہتے ہیں کہ چلو، وہ کہتا ہے کہ مجھے ایک موقع دے دیں، مجھے ایک موقع دے دیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ مجھے بغیر بتائے آئے ہو۔ تو حضرت عزرائیل علیہ السلام کہتے ہیں نہیں، میں تجھے بتائے بغیر نہیں آیا، میں تیرے گھر تو بہت مرتبہ آیا ہوں، تو نے توجہ ہی نہیں کی۔ وہ کہتا ہے کب آئے ہو؟ پھر حضرت عزرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب تیرا دادا فوت ہوا تھا نا، میں آیا تھا۔ کہ جی ہوا تھا، کہ تیرا باپ فوت ہوا، کہ میں آیا تھا، تیری ماں فوت ہوئی، میں آیا تھا، تیرا فلاں فوت ہوا، میں آیا تھا، تیرے محلے میں فوت گئی، میں آیا تھا، تیرے گھر میں ہی میں 8-10 مرتبہ آ چکا ہوں کہ جو تیرے گھر والے جب گئے ہیں انہیں کون لینے آیا ہے؟ میں ہی تو آیا ہوں۔ تجھے پتہ ہونا چاہیے تھا غافل انسان کہ میں نے تیرے پاس آنا ہے، موت کی تیاری تو نے کیا کی ہے۔ اب وہ چاہتا ہے کہ مجھے موقع مل جائے، میں کوئی حضرت عزرائیل موقع دے دیں، مگر ظاہری بات ہے جب وقت پورا ہو گیا تو پھر موقع نہیں ملتا۔ اب بندے کے اعمال ایسے نہیں ہوتے کہ وہ آگے سامنا کر سکے موت کا۔ تو موت کی تلخی سے بچنے کے لیے امام باقر علیہ السلام سے فرمایا کسی نے کہ جی ہم کیسے بچیں؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت عزرائیل سے دوستی کرو۔ انہوں نے کہا وہ کیسے؟ کہ حضرت عزرائیل علیہ السلام کا حل ہی صرف ایک کام روح نکالنا نہیں ہے کہ موت کا عمل مکمل ہوتا ہے۔ ان کا ایک ڈیوٹی یہ بھی ہے کہ وہ جو بندہ اول وقت میں نماز پڑھتا ہے اس کا نام بھی وہی لکھتے ہیں۔ جو اول ٹائم میں نماز پہ جا کے کھڑا ہو جائے اس کا نماز لکھتے ہیں۔ اس سے حضرت عزرائیل علیہ السلام آشنا ہو جاتے ہیں۔ جب وہ مرتا ہے تو وہ اس کی جب روح نکالنے آتے تو اس سے آشنا ہوتے ہیں کہ یہ شخص جو سا اول ٹائم میں نمازی تھا۔ تو دیکھیں، حضرت عزرائیل علیہ السلام سے دوستی کرنے کے لیے سب سے پہلے تو ہمیں اول وقت میں نماز پڑھنی پڑے گی۔ دوسری چیز اپنے اعمال صالح کرنا پڑیں گے تاکہ ہمارے سے کوئی شخص تنگ نہ ہو، کسی ذی رحم سے نقصان نہ ہو، محرکات سے بچیں، خدائی احکامات پر سختی سے عمل کریں تاکہ ہمارے اعمال ہمارے لیے اچھے اعمال ہمارے لیے اچھا وقت بنائیں، اچھا کام لائیں، جبکہ برے اعمال کی وجہ سے ہم کسی گرفت میں نہ آ جائیں۔ تو اسی طرح اگر ہم اپنی موت کی تیاری کرتے رہیں گے اور اللہ تعالیٰ کو خوش رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ موت کی سختی سے بچ جائیں گے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں نا پروردگار ہمیں موت کی سختی سے بچا۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر تو کسی مرے ہوئے شخص کو دیکھ تو سمجھ تو مر گیا ہے، اب تو زندہ ہے اور کھڑا، اب گھر جا کے صحیح اعمال کر لے۔ یعنی کہ ہم کسی جنازے میت کو دیکھ کر بھی نہیں سمجھتے کہ ہم نے اس کی جگہ پہ آنا ہے۔ تو امام نے فرمایا کہ سمجھ جب تم میت کو دیکھ رہا تو مر گیا ہے، میں اب اللہ نے مجھے زندہ کر دیا ہے، میں اس جگہ سے نصیحت لے کے جاؤں کہ میں نے بھی کل کو اس چارپائی پہ آنا ہے، میں نے بھی دنیا فانی کو چھوڑنا ہے، مجھے ایسے عمل کرنے چاہیے کہ جو مجھے آگے جانے میں میری آسانی ہے، واللہ نہیں تو موت کا وقت بہت سخت ہے۔ اتنا سخت ہے کہ حضرت سلمان فارسی
صحابی رسول ہیں، انہوں نے جب اب گئے، موت کا وقت آیا، قبرستان پہ گئے، جیسے مولا علی نے فرمایا تھا کہ جب مردے تم سلام کرنا، مردہ آواز دے دے، سمجھ لینا سلمان تمہارا وقت پورا ہو گیا ہے۔ تو حضرت سلمان فارسی ایک مرتبہ بیمار ہوئے تو کوئی جواب نہ، دوسری مرتبہ پھر کہا کہ مجھے قبرستان لے چلو۔ جب قبرستان گئے تو آپ نے کہا السلام علیکم، آواز آئی وعلیکم السلام۔ تو حضرت سلمان فارسی نے اس مردے کے پاس گئے، اس سے جا کے گفتگو شروع کر دی۔ انہوں نے کہا بتا، تو نے مجھے جواب دیا تو صالحین میں سے کسے؟ کہ میں صالحین میں سے تو تیری بات کا جواب دیا ہے حضرت سلمان فارسی کو۔ انہوں نے کہا بتا تو نے موت کو کیسا ہے؟ کہا مجھے 300 سال یا 100 سال لکھا ہوا ہے، 100 سال ہو گئے مرے، مگر موت کا ذائقہ اب تک میری زبان پہ موجود ہے۔ یعنی کہ موت کی جو ذائقہ، ایک یہ نیک صالح افراد کا فرمانا ہے کہ میرے منہ پہ اب تک موت کا ذائقہ موجود ہے۔ اسی طرح حضرت مریم، حضرت عیسیٰ کی والدہ جب انتقال کر گئی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام گریہ فرماتے تھے، اپنی ماں کو یاد کرتے تھے۔ تو انہوں نے خدا کی بارگاہ میں عرض کی، حضرت مریم سے گفتگو کی اپنی والدہ سے کہ ماں میں چاہتا ہوں کہ آپ واپس آ جائیں، مگر حضرت مریم نے فرمایا کہ عیسیٰ میں دنیا میں تو آ جاؤں، مگر موت کا ذائقہ میں دوبارہ موت کے عمل سے گزرنا نہیں چاہتی۔ اب یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ ایک صالح خاتون ہے، نبی کی والدہ ہے، معصوم ہے۔ اب وہ جب یہ کہہ رہی ہیں کہ میں دوبارہ موت کا ذائقہ نہیں چکھنا چاہتی، جب میں ایک دفعہ چکھ آئی ہوں، تو ہمارے جیسے عام گناہ گار آدمی جو شریعت کو نہیں سمجھتے، نہ یہ سمجھتے ہیں زنا کاری کو، شراب کو، یہ ایسے گناہ نے کبیرہ و صغیرہ میں مبتلا ہوتے ہیں، لوگوں کا حق کھاتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، رشوت کھاتے ہیں، چوری کرتے ہیں، تو ہماری موت کس قدر سخت ہو سکتی ہے ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس کی ہم نے تیاری کیا کی ہے؟ ہم نے اپنا زیادہ راہ کیا کرنا ہے؟ اسی طرح مولا علی علیہ السلام کب گزر رہے تھے قبرستان سے تو سلام کیا اور کہا کہ اے قبرستان والو، تمہارے لیے دنیا کی خبروں میں یہ خبر ہے کہ تمہاری بیویوں نے دوسری شادی کر لی، تمہارا مال تمہارا جو مال تھا اولادوں نے تقسیم کر لیا، تمہاری میراثیں چلی گئی ہیں۔ تو یہ تو تھی تمہاری دنیا کی خبر، ہمیں بتاؤ یہاں پر کیا تمہارے لیے بہترین چیز ہے؟ تو انہوں نے کہا اگر یہ مردے بولتے اپنے صحاب سے تو یہ کہتے بہترین زاد راہ تقویٰ ہے، تقویٰ اپنے ساتھ لے لو، تاکہ اس جگہ پر آنے کے لیے تقوی کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے۔ یہاں پر آدمی کا تقویٰ کام آئے گا، حسب نسب کام نہیں آئے گا۔ یہاں پر بندے نے جو دنیا میں بویا ہے اسی کو آ کر کاٹے گا۔ اگر تو چاہتا ہے کہ تیرا مقام مرتے ہوئے جنت کے باغوں میں سے باغ قرار دے دیا جائے تو پھر وہ والے کام کر، تاکہ تجھے قبر میں ڈالتے ساتھ ہی جنت کی کھڑکیاں برزخ کی کھل جائیں۔ اگر تو اپنی جو قبر کو جہنم کا گڑھا بنانا چاہتا، چاہے دنیا میں جو مرضی گناہ کر، بھئی گناہ کا تو کوئی اس کے لیے بچنا ہی سب سے بہتر ہے کہ خدائے بزرگوں برتر کی بتائی ہوئی چیزوں کی معصیت نہ کی جائے، اللہ تعالیٰ کے حکم کی بجاوری کی جائے، حرام سے بچا جائے اور حلال چیزوں پہ عمل کیا جائے، تاکہ ہمارے لیے موت کا وقت جو معین ہے اس پہ ہم بجا طور پہ اس سے جا ملیں اور ہماری ایک آنکھ بند اور دوسری آنکھ کھل جائے۔ اسی طرح فراغت کا ٹائم جو نوجوان آج کل موبائلوں پہ چیزوں پہ ضائع کرتے ہیں ٹائم، مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک نماز جنازہ پڑھائی، جوان لڑکا تھا تو لڑکی نے خود ہی قبر میں اس لڑکے کو لٹایا، قبر بند کی۔ تو لڑکے کی ماں نے کہا کہ یا رسول اللہ میرا بیٹا تو فوت ہو گیا، مگر میں اب سمجھا آپ نے دفن کیا ہے، یہ جنتی ہو گیا، یہ تو جنت میں ہی جائے گا۔ وہ اس طرح مولا رسول اللہ خاموش، وہ عورت چلی گئی۔ مولا نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ لڑکا فراغت ٹائم میں کرتا تھا، اب اس ٹائم یہ بند ہے، اس پہ فشار قبر ہو رہا ہے۔ کیوں یہ دنیاوی فضول کاموں میں اپنے آپ کے کاموں کو صرف کرتا تھا؟ یہاں پر ہمیں رہ کے یہ نہیں کہ ہم 2 گھنٹے فضول فلمیں دیکھ رہے ہیں، موبائل دیکھ رہے ہیں، گیمیں کھیل رہے ہیں، ٹائم ضائع کر رہے ہیں، اس کا بھی خدا کو حساب دینا پڑے گا۔ اے بندے سوچ، ہم کس غفلت میں ہیں؟ خدا کے لیے اپنا نماز کا اول ٹائم ضائع نہ کر، کسی سے زیادتی نہ کر، ماں باپ کا ادب کر، ہمسایوں کا خیال رکھ، اپنے کھانے پینے کی چیزوں کا خیال رکھ، دیکھ تیرے ارد گرد کوئی بھوکا تو نہیں ہے، اس کی دل گیری کر،
اور اپنے ارد گرد بھی نظر کر بار الہ ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول و معروف فرما، ہمیں مذہب کے احکامات کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرما، تاکہ ہم آئندہ بھی معصیت اور گناہوں سے بچ سکیں۔ بار الہ ہماری چھوٹی سی عبادت کو قبول و معروف فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔